السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ، اور آج ہم موجود ہیں پاکستان کے خوبصورت سے شہر لاہور میں اور لاہور کے پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پر، کیونکہ ہمارے ریئل پاکستانی کا تعلق اسی خوبصورت شہر سے ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ جو ہے 26-27 سال سے ہمارے پاکستانی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کافی کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سوشل ورکر ہیں۔ ان کی اسپیشل جو ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو تعلیم دی جائے جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے لیے تعلیمی سلسلہ جو ہے جاری کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو ان کی خدمات جو ہے انہی بنیاد پر ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسپیشل چلڈرن جن کو نارمل زندگی گزارنا کافی مشکل ہوتی ہے، ان کی کفالت کرتے ہیں، ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں۔ اور سب سے امیزنگ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ سبھی جانتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ ہندو کمیونٹی کے جو بچے ہیں ان کو ان کی اسی طرح سے ایجوکیشن دی جا سکے، جس کے لیے انہوں نے 6 سے 7 جو اسکولز قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں کے بچے اسی طرح سے اپنے مذہب کو رکھتے ہوئے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان کو انہی خدمات پر انہیں جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی غزالی فاؤنڈیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سید عامر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آئیے تو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ غزالی ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عامر جعفری صاحب، ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ بچوں کی بات کرتے ہیں تو آپ ہر طرح کے بچے ہوں، چاہے وہ اسپیشل چلڈرن ہوں، اسپیشلی ان بچوں کو جو دیہات میں بھی رہتے ہیں، اور اگر ہم ان میں اقلیتوں کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ نے ان بچوں کے لیے بھی کافی کام کیا ہے، تو سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بنیادی طور پہ جو ہم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور بچوں کو کیا چیز ایسی دی جائے کہ جس سے ان کی زندگی سنور جائے، کیا تحفہ ان کو دیا جائے۔ تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بچوں کو کتابیں بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، خوراک بھی چاہیے، اچھا ماحول بھی چاہیے، بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں بچوں کو آگے بڑھنے کے لیے، لیکن ہمیں لگا کہ سب سے قیمتی چیز تعلیم ہے۔ اگر ایک بچے کو سب کچھ مل جائے اور اگر تعلیم نہ ملے تو وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم نے اپنی زندگی دیکھی ہے، ہم نے اپنے آس پاس لوگوں کی زندگی دیکھی ہے، ہم نے دنیا میں قوموں کی زندگی دیکھی ہے کہ وہ تعلیم سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بچوں کو کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں اور ان کو کوئی زندگی میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ہم تعلیم کے لیے کام کریں۔ اور پھر ہمیں یہ لگا کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم بچوں میں تعلیم کی بات کریں تو اس میں کوئی تقسیم، کوئی تفریق، کوئی تعصب وہ نہیں آنا چاہیے۔ بچے سانجھے ہوتے ہیں سب کے لیے۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو ہوا اور پانی ملتا ہے، اس طرح ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے، اور وہ تعلیم اس تک پہنچنی چاہیے اس تک۔ اب اس وقت آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے ایسے ہیں کہ جو تعلیم سے محروم ہیں اس وقت نا۔ تو آپ سمجھیں کہ تعلیم سے محرومی کتنی بڑی محرومی ہے، اور اس کا زندگی پہ کتنا بڑا فرق پڑنے جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں، اور کووڈ کے بعد یہ تعداد اور بڑھ چکی ہوگی، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ہماری بچیوں کی ہے کہ جن کے قریب اسکول موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا چیز ہے کہ جس کو ہم نے سوچا اور ہم نے یہ دیکھا کہ، اور یہ کام ایک حکومت کے کرنے کا نہیں ہے، ہم سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم تعلیم کے لیے کام کریں گے، دیہی علاقوں میں کام کریں گے، چھوٹے بچوں کے لیے کام کریں گے، اور اس میں کسی تفریق کو اور کسی تعصب کو اپنے آگے نہیں آنے دیں گے۔ جو ہمارے اسکول میں آئے گا وہ سب بچے برابر ہوں گے، سب سانجھی بچے ہوں گے اس کے اندر، سب ہمارے بچے ہوں گے اس کے اندر۔ تو بس اسی اصول کو لے کے جو ہے ہم چل پڑے ہیں اور چل رہے ہیں۔ کس طرح سے اس سارے کام کو آپ دیکھ رہے ہیں، کتنا اس کا دائرہ کار وسیع ہے؟ اگر میں صحیح کہوں اس کارواں کو آپ کس طرح سے جاری و ساری اس کو آپ لک آفٹر کرتے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر آؤٹ آف اسکول بچوں کا ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ پنجاب میں اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، تقریباً 50% بچے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب سے متعلق ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس طرح لاکھوں بچے KPK کے، سندھ کے، بلوچستان کے جو اسکولوں سے محروم ہے اس کے اندر نا۔ اور اس میں حکومت بھی صوبائی لیول پہ اپنی جگہ پر کوشش کر رہی ہے، لیکن چونکہ فگر بہت بڑی ہے۔ پھر دوسری طرف اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ڈراپ آؤٹ ریشو بھی بہت ہائیسٹ ہے، یعنی ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ بچے اگر کہیں ڈراپ ہوتے ہیں گریڈ 5 سے پہلے تو وہ پاکستان ہے، کہ جہاں ہر 100 میں سے 60 بچے گریڈ 5 مکمل کرنے سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی فگر ہے، جو کہ آؤٹ آف اسکول بچے بھی دنیا میں سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں نائجیریا کے بعد ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں۔
یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ جو آؤٹ آف اسکول بچوں کی موجود ہے. تو یہ جو چیلنج ہے, اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی رفتار کو بڑھائیں, ہم زیادہ زیادہ اسکول قائم کریں. ہمارے ہاں ایکسیس کا مسئلہ بھی ہے اور کوالٹی کا مسئلہ بھی ہے تعلیم کے اندر. ایکسیس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں اسکولوں کے بنانے کے لیے. یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت کئی سال گزر گئے ہیں, نئے اسکول نہیں بنے, بالخصوص پنجاب کے اندر نا, کہ ایک اسکول بننے میں 5 سے 6 کروڑ روپے, میرا خیال ہے اب شاید جو ڈالر کی صورتحال ہے شاید 7 سے 8 کروڑ روپے ایک مڈل سے ہائی اسکول بننے میں لگتے ہیں. 4 سے 5 سال لگتے ہیں حکومت کو وہ اسکول بنانے میں. اور ایک اسکول میں کتنے بچے کیٹر ہو جائیں گے؟ 200 250 بچے, 300 بچے کیٹر ہو جائیں گے. تو گورنمنٹ کے پاس وسائل کی بھی کمی ہے اور وقت کی کمی بھی ہے. حکومت کے پاس 4 سال کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس کے اندر اس نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ آؤٹ آف باکس کوئی پروجیکٹس بنائے جائیں کہ جس کے ذریعے ایز ارلی ایز پاسبل جو اسکول سے باہر بچے ہیں ان کو اسکول لائے جائے. جو بچے ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں ان کو سیکنڈ ٹائم ملے کہ وہ دوبارہ اسکول کو جوائن کر سکیں. ایکسیلریٹڈ لرننگ کا کوئی پروگرام شروع کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان بچوں کو ہم اسکولوں میں لا سکیں, انہیں پرائمری کرا سکیں, انہیں میٹرک تک لے جا سکیں. چونکہ جیسے جیسے بچے تعلیم میں آگے بڑھیں گے ان کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کی ونڈوز اوپن ہوتی چلی جائیں گی. تو اس کے لیے ہمیں ڈراپ آؤٹ بھی روکنا ہے, ہمیں بچوں کو اسکول کے اندر بھی لانا ہے اور ان کی کوالٹی کو بھی بہتر بنانا ہے, تعلیم کی لرننگ لیولز بہتر بنانے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کام ہے جو بہت سنجیدگی کا متقاضی ہے, اور اس میں ایک لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے حکومتی سطح پر بھی درکار ہے اور عوامی سطح پر بھی ایک اویئرنیس درکار ہے کہ ہم سب سوچیں کہ ہمارے بچے تو اسکول جا رہے ہیں لیکن لاکھوں فیملیز کے بچے اسکول نہیں جا رہے. تو اگر وہ بچے اسکول نہ گئے, جس طرح میں کہ اگر یہ 2.5 کروڑ بچے اگلے چند سالوں میں اسکول نہیں جاتے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ 2.5 کروڑ بچے مستقبل کے 2.5 کروڑ خاندان بننے والے ہیں. یہ 2.5 کروڑ خاندان غربت کا شکار ہونے جا رہے ہیں, یہ جو ہے جہالت کا شکار ہونے جا رہے ہیں, یہ ایکسٹریمزم کا شکار ہونے جا رہے ہیں, یہ تعصب کا شکار ہونے جا رہے ہیں. پھر ہم ان بچوں کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے ہم پھر چیریٹی کریں گے, ہم پھر ہاسپٹلز بنائیں گے, ہم ان کے لیے بلڈ بینک قائم کریں گے, ان کے لیے ایمبولینسیں لے کر آئیں گے, ان کے لیے مکان بنائیں گے. تو کیوں نہیں ہم انہیں آج پڑھانے کا بندوبست کر دیتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز ارلی ایز پاسبل انٹرونشن کی ضرورت ہے. حکومت کو بھی جاگنا پڑے گا, سول سوسائٹی کو بھی جاگنا پڑے گا, میڈیا کو بھی اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ ہم متوجہ کریں کہ ریسورسز کا رخ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم کی طرف کیا جائے. چونکہ تعلیم ہمارے بچوں کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے آج کے بچے ہمارا کل کا پاکستان ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہمیں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہر پیرنٹس ہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں. تو سر آپ بتائیں کہ وہ پیرنٹس کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ تعلیم کا کام ایک مشکل کام ہے, ٹھیک ہے, اور بنیادی طور پہ اسٹیٹ کے لیول پہ کرنے والا کام ہے. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک سادہ سی چیریٹی ہے کہ آپ نے فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر دی اور آپ فارغ ہو گئے, آپ نے کمبل تقسیم کیا اور آپ فارغ ہو گئے, آپ نے جہیز بانٹا اور آپ فارغ ہو گئے. اس کے اندر جو تعلیم کا کام ہے یہ تو بڑی مستقل مزاجی سے کرنے والا کام ہے اور یہ لانگ لاسٹنگ ہے. اس کے اندر نا اس میں ریسورسز چاہیے, اس میں کمٹمنٹ چاہیے, اور یہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس میں بڑا استحکام چاہیے ہوتا ہے. چونکہ آپ نے ایک کلاس لینی ہے, اس کلاس نے اگلے سال آگے بڑھ جانا ہے, ٹھیک ہے, پیچھے سے ایک اور کلاس آ جانی ہے. ٹیچرز ہے, ٹیچر مستقل مزاجی کے ساتھ اور مستقل بنیادوں پہ کام کرے گا. تو اس لیے جو اسکول کا قیام ہے اور اسکولوں میں تعلیم دینے کا کام ہے یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے اور یہ بہت کچھ دیکھ کر جو ہے ہمیں پلان کرنا پڑتا ہے. اب جس طرح آپ نے بات کی کہ ایسی جگہ ہے کہ جو والدین, مثلاً یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اب ہم پاکستان کے دیہی علاقوں میں جاتے ہیں جو کہ ہمارا فوکس وہ علاقہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر اگر ہم اگزامپل پنجاب کی لے لیں, پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور یہاں بہت زیادہ آبادی ہے. اب اس پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر تقریباً 50-55 ہزار گورنمنٹ اسکولز ہیں. ان 50-55 ہزار میں جو ہے تقریباً 45 ہزار یا 40 ہزار اسکول وہ ہیں جو پرائمری اسکول ہیں اور باقی اسکول جو ہیں وہ مڈل اور ہائی ہیں. تو مڈل اور ہائی اسکول ہمارے پاس 14 یا 15 ہزار اسکول ہیں پورے پنجاب کے اندر, مڈل اور ہائی اسکول پر. اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے جو بچیوں کے اسکول ہیں وہ شاید 50% سے بھی کم ہوں گے, یعنی 4-5 ہزار اسکول ہوں گے بچیوں کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 4-5 ہزار اسکول ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بچی نے اگر پرائمری کیا ہے کسی اسکول سے اور اپنے گاؤں کے اسکول سے کیا ہے, اب جو مڈل اسکول ہے وہ شاید اس سے 10 کلومیٹر دور ہوگا, ٹھیک ہے, یا 15 کلومیٹر دور ہوگا اس کے لیے ہائی اسکول نا. اب ایک غریب بچی خاندان سے تعلق رکھنے والی اور جن کے والدین کو بھی شعور نہیں ہے
اور پاکستان کے حالات جس طرح کے بچیوں اور بچوں کے لیے بنے ہوئے، اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہے کہ وہ 10 کلومیٹر ٹریول کر کے وہ گرلز اسکول میں پڑھنے کے لیے جائیں. ہماری لاکھوں بچیاں پرائمری کے بعد مڈل اور ہائی نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہاں اسکول نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، اور ہم اسکول نہیں بنا کے انہیں دے پا رہے. بالکل یہ سارے ایشوز اپنی جگہ پر موجود ہے اس کے اندر. تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ایسی جگہیں جیسے آپ نے بھی یہ کوشچن کیا کہ جہاں پر بچیاں موجود ہیں، جہاں غزالی نے بھی یہ کیا. اب غزالی نے یہ کیا کہ پرائمری اسکول پڑھائے، پرائمری اسکول تک بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، لیکن پرائمری کے بعد کمیونٹی کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ بچیاں الگ اسکول میں ہوں، وہ بچوں کے ساتھ نہ پڑھیں. ایک اسلامک ان کو بھی یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ہماری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں تو ان کے لیے الگ. تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ بچے تو سائیکل پہ چلے جائیں گے، بس پہ چلے جائیں گے دور، ہم اس اسکول کو جو ہم نے پرائمری بنایا ہے وہ ہم مڈل کر دیں لیکن بچیوں کے لیے کر دیں، ہائی کر دیں بچیوں کے لیے کر دیں. غزالی میں جتنے مڈل اسکول ہیں، جتنے ہائی اسکول ہیں اور ہائر سیکنڈری ہیں، وہ ہماری بچیوں کے لیے ہیں، چونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، ہمارے والدین ہمیں نہیں بھیجیں گے، تو ہم نے ان بچیوں کے لیے ایک مڈل بنائے. ہمارے پہلے پرائمری کا پروجیکٹ تھا، 80 اگر 90 اسکول یا 100 اسکول مڈل ہیں اور ہائی اسکول بنے، وہ سارے ہماری بیٹیوں کے لیے بنے تاکہ وہ پڑھ سکیں اس کے اندر. تو بہرحال اس پہ طریقہ کار یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک اسکول کے لیے کلاس سائز چاہیے ہوتا ہے، بچوں کی ایک مناسب تعداد چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہم اسکول بنانے کی، چونکہ ایک اسکول کا ایک کلاس سائز ہوگا تو ایک ٹیچر آئے گا اور 15 20 25 بچے ہوں گے اور پیچھے سے مزید بچے ملیں گے تو وہ اسکول چل سکے گا اس کے اندر نا. تو ایک تو وہ سائز بن جائے ہمیں، اور ہمیں کچھ ریسورسز مہیا آ سکیں کہ اسکول چلنے کے لیے ہمیں ٹیچر کی تنخواہ دینی ہوتی ہے، بہت ایک منیمم وہ بنانا پڑتا ہے. وہ ہمیں ایک سوچ کے، اور پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اسکول کی گروتھ آگے کہاں تک جائے گی اس کے مطابق. اب کئی دفعہ یہ ہم سے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ اتنے سال ہو گئے، اب ابھی تک آپ کے زیادہ اسکول پرائمری ہیں. ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ جس گاؤں میں ہم کام کر رہے ہیں وہ چھوٹی آبادی کا گاؤں ہے، وہاں اس سے زیادہ بچے بھی نہیں ملتے ہمیں. آج ہم وہ اسکول بند کر دیں تو وہاں اسکول نہیں ہوگا کوئی، چونکہ گورنمنٹ کا اسکول بھی وہاں نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر وہاں آتا نہیں چونکہ وہاں فیس نہیں ملتی اور زیادہ بچے نہیں ملتے. تو 100 بچوں کا اسکول ہم چلاتے ہیں اور ہم 10 سال سے 100 بچوں کا اسکول چلا رہے ہیں. کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ مزید آ جاتے ہیں، لیکن اگر ہم بھی چلے جائیں گے تو وہاں کون آئے گا وہاں پر. اچھا سر، جس طرح سے ماشاء اللہ سے آپ کی جو کام ہے، غزالی ٹرسٹ کی بات آتی ہے، آف کورس آپ اس چیز کو، اس پروگرام کو لے کے خود بھی کیری کیے ہوئے ہیں. یہ جو چیزیں اتنی آسان تو ہے نہیں، کافی مشکلات کا، چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا رہا تھا اور ہے بھی، اور آگے بھی مزید رہے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انسان ہے، تھک بھی جاتا ہے کبھی، اوبویسلی بات ہے انسان کی ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں، آپ کرنے کے بعد بھی آپ کو اس طرح سے فیڈ بیک نہیں ملتا ہوگا. تو مجھے آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ میں جب اسٹڈی کرنے باہر گیا تھا، اور جب میں باہر سے واپس آیا اور لاہور ایئرپورٹ پہ اترا تو امیگریشن والے نے میرا پاسپورٹ دیکھا اور اس میں یو کے کی ویزا لگا ہوا تھا اور ابھی کافی ٹائم باقی تھا یعنی رہنے کا، یو کے رہنے کا اسٹڈی کے بعد. تو اس نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، آپ نے پھر واپس جانا ہے کیا؟ تو میں نے کہا نہیں، میں اسٹڈی کرنے گیا تھا اور اسٹڈی میری ختم ہو گئی ہے اور ڈگری مجھے 4 دن پہلے ملی ہے اور ڈگری لے کر میں نیکسٹ فلائٹ سے جو ہے پاکستان آ گیا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ تسی اتھے رہنا سی، تسی کیوں واپس آ گئے؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک جو تھوڑا سا ہماری جو یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے 15-16 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب میں پڑھنے کے لیے باہر گیا تھا. ہم نے اپنے ملک پہ اعتماد چھوڑ دیا یا کم ہو گیا ہمارا نا. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ پڑھنے کے لیے گئے تھے، دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے تھے. اس کے بعد میرا مستقلاً جانا آنا رہتا ہے باہر، اور وہ سب کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا صحیح فیصلہ کیا، آپ نے پاکستان جا کے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور آپ نے بہت اچھے کام کیے آپ نے اس کے اندر نا. شاید میں یو کے میں ہوتا تو میں ایسی کوئی چھوٹی موٹی جاب کر رہا ہوتا، اور وہ جو ایک لائف ہمیں نظر آتی ہے یہاں سے بیٹھ کر، وہ چند مہینوں میں آپ کو ایکسپائر ہو جاتی ہے وہ جو چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں یہاں پہ بات جوڑنا چاہوں گی، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا بھی تو بہت جی بالکل. اور میں بلکہ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، میرے ساتھ میری وائف اور میرا بیٹا تھا. وہ میرا بیٹا اسپیشل تھا اور ابھی وہ 1 سال کا تھا جب میرے ساتھ وہ ٹریول کر کے گیا وہاں پر. تو وہاں بہت سی فیسلٹیز اسپیشل افراد کے لیے، بچوں کے لیے موجود ہوتی ہے. تو جب میں نے وہاں یہ بتایا کہ میں ڈگری مکمل کر کے واپس جاؤں گا تو لوگوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، وہاں کی جو پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیوں نہیں سیٹل ہوتے، آپ نے اسٹیٹ یونیورسٹی سے ڈگری کی ہے آپ نے، اور اس زمانے میں ایک HSMP ملتا تھا، فوری طور پہ 2 سال کا آپ کو اسٹے مل جاتا تھا اگر آپ نے وہاں سے ماسٹرز کیا ہو تو وہ مل جاتا تھا. اور پھر جب وہ کہتے تھے کہ آپ کے تو اب ایک بیٹا اسپیشل ہے آپ کا، اور یہاں تو اسپیشل بچہ کسی گھر میں ہو تو وہ لاٹری ہوتی ہے، اسے گھر مل جاتا ہے، ویکلی پاؤنڈز اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں
اور بہت سی فیسلٹی مل جاتی ہے. پاکستان میں تو اسپیشل بچوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس چیز کے اندر نا. تو وہاں سے بھی جو ہماری کمیونٹی وہاں رہتی تھی وہ بھی ایک ڈسکریجنگ ان کا تھا کہ پاکستان کیا ہے, پاکستان میں کیا رکھا ہے اس کے اندر نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت یہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ غلط سوچ رہے ہیں, ایسا نہیں سوچنا چاہیے اس کے اندر نا. اگر ہم پاکستان پہ اتنا عدم اعتماد کریں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس کے اندر. مجھے لگا کہ میں نے پاکستان سے تعلیم حاصل کی, میں یو کے پڑھنے گیا تو پاکستان کی بنیاد پہ گیا, اور وہاں سے جب میں واپس آیا اور میں نے پاکستان کے لیے کام کیا تو مجھے جو بھی پہچان ملی ہے, جو بھی عزت ملی ہے, میں سمجھتا ہوں مجھے اس ملک کی وجہ سے ملی ہے, اور اس کا بہت زیادہ حق میرے اوپر ہے. اچھا, جب میرا بچہ اسپیشل تھا اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میرا پہلا بیٹا ڈسیبل ہے اور اسپیشل ہے, تو مجھے لگا کہ ایسے تو بہت سے بچے پاکستان میں بھی ہوں گے اور پھر دیہی علاقوں میں بھی ہوں گے, ان کے لیے کیا ایسی فیسلٹیز ہیں. اور جب ہم گاؤں دیہاتوں میں غزالی ٹرسٹ کے اسکولوں کو دیکھنے جاتے تھے تو چونکہ میرا بچہ اسپیشل تھا تو پھر میں ان سے پوچھتا تھا کہ اس گاؤں میں کیا کوئی اسپیشل بچے بھی ہیں, تو لوگ کہتے تھے ہاں ہے, فلاندہ بھی ہے, فلاندہ بھی ہے. تو میں کہتا تھا مجھے ملوائیں ان سے جا کر. میں ملتا تھا, میں ان سے پوچھتا تھا آپ کیا کرتے, تو کہتے تھے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سر, یہاں تو اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے بس, ٹھیک ہے, انہوں فلاں پیر صاحب کو لے گئے, فلاں جگہ لے گئے. اچھا, وہ غریب بھی تھے, ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے. اب اگر کسی گھر میں ایک بچی ڈسیبل ہے, کوئی بچہ ڈسیبل ہے, تو اس کے پاس بہت کم وسائل ہیں کہ وہ اس کے لیے کچھ سوچ سکے اس کے لیے. تو اس ٹائم مجھے ریئلائز ہوا کہ ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ آج غزالی ٹرسٹ کے اندر اسپیشل بچوں کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ کام کرتا ہے, جس میں 1200 اسپیشل بچے جو ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ابھی ہمارے پاس بہت ساری اپرچونٹی موجود ہے کہ جہاں ہم مزید ہزاروں بچوں کو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے, اگر میں یو کے میں رہ جاتا تو یہ جو 1200 بچے جو اسپیشل ہے, اور ان میں آپ کو خوشی ہوگی 70 بچے ایسے تھے مونا جس کو ہم کہتے ہیں بارڈر لائن پہ تھے, یعنی ہم نے انٹرونشن کیا, ان کے ساتھ کام کیا, وہ 1 سے 2 سال کے اندر اندر مین اسٹریم بچوں میں چلے گئے. تو وہ بچے اب ٹھیک ہو کے آگے پڑھ رہے ہیں. اور اگر ہم انہیں چھوڑ دیتے اور ہم ان طرف نہ پہنچتے تو آپ جس طرح ایک بیماری کو اگر آپ ٹیکل نہ کریں تو وہ سیویئر ہوتی چلی جاتی ہے. ڈسیبلٹی بھی ایسی ہے, ایک بچے کا ہاتھ اس طرح مڑا ہوا ہے, آپ فزیوتھیراپی نہیں کرتے, آپ اس کو مسلسل ٹھیک نہیں کرتے تو ساری عمر کے لیے ایسا ہو جائے گا. اور اگر آپ کی تھوڑی سی 6 مہینے کی محنت سے اور اس کی فزیوتھیراپی سے اس کی اگر انگلیاں سیدھی ہو جاتی ہے, آپ دیکھیے کہ اس کی زندگی میں کتنا فرق پڑ جائے گا اس کے اندر. اور ایسا کام ہوا ہمارے یہاں نا. آپ نے نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل فورم پہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے, آپ کو تمغہ امتیاز بھی ملا ہے, اور کیونکہ تمغہ امتیاز کے ساتھ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور obviously بات ہے جب پاکستان سے بھی باہر جاتے ہیں, جیسے آپ کے اسٹوڈنٹ آپ سے ملا تھا, لوگ آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے, کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ باہر پڑھنے کے لیے گیا تو ہم وہاں پڑھتے تھے, تو ہماری کلاس میں 70 کے قریب لوگ تھے جو دنیا کے مختلف ممالک سے آئے تھے. اور جب ہم آپس میں بیٹھتے تھے اور ہم تعارف کرواتے تھے تو اس وقت میرا تعارف یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں پنجاب سے ہوں یا میں KPK سے ہوں, میں سید ہوں, ٹھیک ہے, یا میرا کوئی تعارف نہیں تھا. وہاں میرا تعارف یہ تھا کہ مائی نیم از سید عامر محمود, آئی ایم فرام پاکستان. کوئی جاپان سے تھا, کوئی انڈیا سے تھا, کوئی تھائی لینڈ سے تھا. جب ہم پاکستان سے ذرا باہر جاتے تو پھر ہماری پہچان, ہماری شناخت ہمارا ملک ہوتا ہے, پاکستان ہوتا ہے اس کے اندر نا. اور دوسری بات یہ ہے, آپ بھی اور ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ دنیا میں ہم جہاں بھی جاتے ہیں اور وہاں پاکستانی کمیونٹی جو وہاں بستی اور رہتی ہے, جن کی اب دوسری اور تیسری نسل وہاں پر رہ رہی ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں جو سن رہے ہیں ہمارے پاکستانی نوجوان, میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ان کی بھی اول و آخر پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ امریکن ہیں یا وہ برٹش ہیں, اگرچہ ان کے پاس امریکن پاسپورٹ بھی ہے, برٹش پاسپورٹ بھی ہے, لیکن اس سوسائٹی کے اندر وہ پاکستانی کہلاتے ہیں, ان کی پہچان پاکستانی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس زمین اور مٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے, اس کے اوپر. اور یہ ہمارا ملک ہے, اس میں بہت سی خرابیاں ہیں, مسائل ہیں, لیکن یہ ہمارے مسائل ہیں اور ہمیں اس کو حل کرنا ہے, اور حل اس طرح کرنا ہے کہ محبت کے ساتھ کرنا ہے. اگر ہم اس پہچان کو اور شناخت کو کاٹ دیں گے تو پھر ہماری کوئی شناخت نہیں ہے اس دنیا کے اندر نا. تو یہ ایک میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ, اور میں اپنے متعلق بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمغہ امتیاز ہے, یہ اسٹیٹ لیول پہ بڑی ریکگنیشن ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ سوچا کہ مجھے پاکستان آنا ہے, مجھے پاکستان میں اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ سب کو سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ بھی کریں, لیکن جو اس سے زیادہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ اپنے آپ کیریئر بھی بنائیے, لیکن یہ سوچئے کہ آپ نے اس ملک کو کیا دینا ہے اور اس ملک کے لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور اس کے لیے کچھ
آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبتیں ہیں لوگوں کی اور یہ جو دعائیں ہیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جس بچے کا جو ہے ماں اپنے بچے کو اسکول جاتے دیکھتی ہے کہ وہ اسپیشل ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، تو اس کی جو خوشی اور مسکراہٹ ہے، یا بچے جب اسکول میں کھیلتے ہیں ہنستے ہوئے کھیلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی اور خوشی نہیں ملتی مجھے نا۔ آج آپ ان پیرنٹس کے لیے کوئی میسج دیں جن کے اسپیشل چلڈرن ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہماری سوسائٹی ان کو اس طرح سے انکریج نہیں کرتی، تو آپ ان کے لیے ایک پیغام دیں تاکہ اسی پیغام کے توسط سے وہ ان کی بھی اسی طرح سے ہمت ہو جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ جن فیملیز کے اندر اسپیشل بچے موجود ہیں، میں ان کو ایک تو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، کہ یہ بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسپیشل ہوتے ہیں، اور اگرچہ آزمائش ہے، اس میں مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، اس میں آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ بلیسڈ بھی ہیں، یہ آپ کے لیے بہت سی نعمتیں رحمتیں جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کیجئے۔ شروع میں مشکل ہوگا لیکن آہستہ آہستہ آپ اس کے عادی ہو جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ان بچوں کو اللہ نے اور بہت سی خوبیاں اور خوبصورتیوں سے نوازا ہے۔ آپ جب غور کریں گے ان خوبصورتیوں اور ان خوبیوں سے جو ہے آپ انجوائے کر سکیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بچوں کو کبھی کمتر نہ سمجھیں، ان کے لیے میں سمجھتا ہوں عام بچوں سے زیادہ آگے بڑھ کر آپ ان کے اوپر خرچ کیجئے، ان کے اوپر وقت دیجئے، انہیں محبت دیجئے، انہیں وسائل دیجئے، انہیں چیزیں دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اس طریقے کا رویہ ان بچوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں، آپ کی ہر چیز ملٹی پلائی ہو کر جو ہے انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کو واپس آئے گی۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والدین کہ جن کے ہاں اسپیشل بچے ہیں، میں دیگر والدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے بہت اچھے ہیں، وہ آپ سے بہت بڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، اور ان کے بچوں سے جو اسپیشل بچے ہیں ان سے خصوصی محبت کرنی چاہیے اس کے لیے، اور انہیں کبھی بھی ڈی گریڈ نہیں ہونا دینا چاہیے۔ ان کو انہیں اپنی محفلوں میں بلائیں، انہیں اپنی مجلسوں میں بلائیں، ان کو بچوں کو اگر وہ بچے ڈسیبل بھی ہیں انہیں اپنے بچوں کے ساتھ پوری عزت، احترام اور محبت کے ساتھ ان کو جگہ دیجئے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے ہماری سوسائٹی، ہمارے گھر انشاءاللہ العزیز خوبصورت ہو جائیں گے، اور ہم بہت سی ایسی بلیسنگ جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے دور چلی گئی ہیں، آپ صرف ان بچوں کو محبت دینے کے نتیجے میں وہ بلیسنگ حاصل کر پائیں گے۔ جی بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے، ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے کہ اسی طرح سے کام کریں، اور ہمارے لیے کوئی کام کوئی خدمت ہے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے گا۔ وش یو گڈ لک۔ جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی، آپ نے ان کی گفتگو سنی، اور آخری جو میسج اگر پلیز ناظرین آپ نے غور سے سنا ہو تو اس میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ جن پیرنٹس کے اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ان کو انکریج کریں، ان کو بتائیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بہت زبردست بچے ہیں، وہ سوسائٹی کا ایک زبردست شہری بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنا وہ کردار جو ہے ادا کرنا ہے، اس بات کے ساتھ کہ ہمیں ایک اچھا شہری بننا ہے، اچھا پاکستانی بننا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔